نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان سے رحلت کے بعد خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی مثالیں قائم فرمائیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا قرآن کریم میں غور کیا جاتا، احادیث طیبہ میں غور کیا جاتا، لوگوں کے جو تاثرات ہوتے اس کے مطابق کہ بھی اس وقت کے لوگوں کے تاثرات یہ نہیں تھے کہ انہوں نے کسی اکیڈمی میں یا کسی اسکول کالج میں پڑھا ہوا تھا، ان کے تاثرات بغیر کسی واسطے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ شدہ تھے کہ وہ فرماتے کہ ہم نے فلاں محفل میں حضور کو دیکھا، ایسے فیصلہ کیا، ایسے فیصلہ کیا۔ حضور کے شاگردوں سے جا کر پوچھ کر کے اس کے مطابق فیصلہ فرما دیتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک اور زرین دور آیا تو انہوں نے وہی فیصلے قرآن و سنت اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں کی تناظر میں جتنے بھی فیصلے ہوتے آگے فرماتے جاتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضاہم علی، میرے یہ جو تربیت یافتہ لوگ ہیں ان میں سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا جسٹس اگر ہے تو وہ علی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا رتبہ اور درجہ دیا، واقعی فقاہت میں کمال تھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک موقع ایسا آیا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ گم ہو گئی، زرہ گم ہوئی اور اس کو اچکنے والا، اس کو اٹھانے والا ایک یہودی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور چل رہا ہے، دور خلافت سیدنا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کا ہے، لیکن قاضی اور جسٹس انہوں نے جو مقرر کیے ہوئے ہیں اپنے دور میں، ان کا نام قاضی شریح ہے۔ قاضی شریح اپنے فن میں، فقہ میں پوری مہارت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جنہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیف جسٹس بنا رہے ہیں وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہوں گی۔ قاضی شریح کے عدالت میں مقدمہ دائر کیا، اپیل دائر کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور کہا کہ میری زرہ ہے، میں نے آنکھوں دیکھی ہے، فلاں یہودی کے پاس ہے۔ یہودی کو طلب کیا گیا۔ جب دونوں مدعی اور مدعا علیہ دونوں عدالت میں پہنچے تو قاضی فوراً سے کھڑے ہوئے کہ وقت کے امیر المومنین دروازے سے داخل ہو رہے ہیں۔ ان کے اس اٹھنے پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً بولے اور فرمایا اس وقت میں ایک عام سائل اور ایک مدعی کی حیثیت سے آ رہا ہوں، میرا یہاں کا کوئی ادب نہیں بنتا، آپ جہاں بیٹھے ہیں جس سیٹ پر فائز ہیں اس سیٹ پر آپ اس کے تقاضے کے مطابق جو آپ فیصلہ کریں گے میں تسلیم کروں گا، آپ کا اٹھنا بھی بنتا نہیں ہے، اگرچہ ادب ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، لیکن اس سیٹ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ چنانچہ قاضی صاحب اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، مقدمہ سنا۔ مقدمہ میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدعا علیہ نے کہا کہ زرہ میرے پاس ہے لیکن دلیل آپ کے پاس نہیں کہ جس دلیل کے ساتھ آپ کو میں یہ زرہ دے دوں، آپ بھی کہہ رہے میری ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں یہ میری ہے، تو فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس کوئی سند، کوئی دلیل نہ ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حق میں گواہ پیش کیے، اور گواہ پیش کرنے میں ظاہر بات ہے ایک آپ کے غلام ہیں، قمبر نام بھی غلام ہیں، ان کو پیش کیا، اور حسن و حسین جوان ہیں، ان دونوں کو پیش کیا، اپنے صاحبزادوں کو۔ قاضی شریح نے فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، اس وقت جو آپ گواہ پیش فرما رہے ہیں اس گواہ میں ایک گواہ کی گواہی تو قبول ہے، لیکن یہ جو بیٹے ہیں شریعت بتلاتی ہے، قرآن و سنت بتلاتی ہے کہ اس میں بیٹے کی گواہی والد کے حق میں قبول نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کا ایک گواہ تو معتبر ہوا، لیکن جو دوسرے گواہ نہ ہونے کی وجہ سے میں اس درجے پر پہنچا ہوں کہ یہ زرہ اسی یہودی کی ہے، اس کو دے دی جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقضاہم علی، اس امت کے سب سے بڑے جسٹس، لیکن ایک سے دوسرا نہیں، قرآن کا فیصلہ، سنت کا فیصلہ آ جانے کے بعد چین بجبی ہونا، چہرے پر تیوری چڑھانا یا کسی باہر جا کر پریس کانفرنس کر دینا، ایسا نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ جو جسٹس کا فیصلہ ہے وہ مجھے قبول ہے۔ یہ فیصلہ سنتے ہی جب وہ یہودی عدالت سے باہر ہوا، باہر جا کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں اسلام کا نظام عدل چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ اسلام کا نظام عدل کیا ہے، آیا یہ اپنے امیر المومنین کے حق میں فیصلہ کریں گے یا عدالت ان کی ہے، کیس ان کا ہے اور عدالت ہی
نہیں بلکہ امیر المومنین کے ساتھ میرا مقدمہ ہے. کوئی ڈراؤ دمکاؤ نہیں, کوئی ایسی پالیسی نہیں کہ مجھے دبایا جائے. مجھے موقع دیا گیا, میں نے اپنا قضیہ پیش کیا, میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. اس غیر جانبدارانہ فیصلے کو مانتے ہوئے آج نہ صرف میں یہ ذرا آپ کے حوالے کر رہا ہوں بلکہ مجھے کلمہ پڑھائیے, میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اسلام کے نظام عدل میں اس قدر مضبوطی ہے کہ یقین مانیے غیر مسلم جو قوتیں ملک پاکستان میں یا اسلام میں جو مداخلت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ صرف اور صرف اس نظام عدل کی وجہ سے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ اتنے لمبے چوڑے دیوانی کیس نہیں ہوں گے, اتنے لمبے چوڑے مقدمات نہیں ہوں گے. جو قرآن و سنت کے بتائے ہوئے اصول ہیں وہ لمحات میں فیصلے, سیکنڈوں اور منٹوں میں فیصلے ہونے والے ہیں. یہ آسان ترین نصاب کو چھوڑ کر کے ایسے قانون میں ہمیں جھونک دیا گیا کہ زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں, والدین اٹھ جاتے ہیں اور دادا کیس لڑتے ہوئے جاتے ہیں. بیٹے کو وصیت کر دی تم نے بھی لڑنا ہے, آگے پوتا بھی لڑ رہا ہے, پڑ پوتا بھی لڑ رہا ہے, مقدمہ ختم نہیں ہو رہا. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے طریقہ ایسے چلایا ہے کہ ان کو اتنا بیزی اور ہینگ کر دیا جائے کہ یہ دوسری طرف سر ہی نہ اٹھا سکیں. اس لیے اسلام کے نظام عدل کے بارے میں قرآن و سنت کے ان اصولوں کو اگر مد نظر رکھا جائے تو بہت آسان ترین ہے. فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله